السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ خصوصی بات چیت کے لیے موجود ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ حماس کے سیاسی سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور اس سے جڑے تمام پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ مولانا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ جو خبر آتی ہے 31 جولائی کو کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہو گئی ہے، اس پورے واقعہ کو، اس پورے خبر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ یہ تو خوش قسمتی ہے اسماعیل ہنیہ کی اور ان کے دوسرے ان ہزاروں ساتھیوں کی جو اب تک نذرانہ پیش کر چکے۔ میں جہاں تک وہاں کے حالات سے، محاذ جنگ کی خبروں سے واقف رہنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں اس اندازے سے متفق تھا یا اندازہ لگا رہا تھا کہ اسرائیل کی شکست اب 30-40 دن کی بات ہے۔ جب دم توڑ دے گی اسرائیل کی ٹوٹتی ہوئی ہمت، اسرائیل کے اندر جو سخت دباؤ پڑ رہا ہے اپنی حکومت پر، اسرائیل کے شہری اپنی حکومت کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں۔ اسرائیلیوں نے حماس کے خلاف جلوس نہیں نکالا، اسرائیلیوں نے 50 جلوس اپنی حکومت کے خلاف نکالے، اور جو معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اسرائیل کی کمر ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، اور یورپ اور امریکہ میں اسرائیل کی مخالفت جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بعض ملکوں نے پیچھے ہٹ جانے کا جس طرح اعلان کیا، تو فوجی اور سیاسی دونوں محاذوں پر اسرائیل کی شکست قریب نظر آ رہی تھی۔ تو اسرائیل نے پلٹ کر یہ وار شاید اس لیے کیا ہے، بلکہ غالباً اس لیے کیا ہے کہ ایک نفسیاتی طور پر شاید اس کا اتنا بڑا دھکا پہنچ جائے گا کہ شاید پھر اس کے بعد کتائب القسام کے مجاہدین اور حماس کے مجاہدین یہ میدان میں ٹک نہ سکیں، اور ایک نفسیاتی طور پر ان کی کمر ٹوٹ جائے یا ہمت پست ہو جائے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا مقصد شاید ہے اس اقدام قتل کے پیچھے، مگر یہ نہیں جانتے ایمان کی طاقت کیا ہے، یہ نہیں جانتے کہ شوق شہادت کیا چیز ہے، یہ کیا جانے جنت کے شوق کو اور حق کے لیے قربان ہو جانے کی لذت کو۔ تو دنیا پھر ایک مرتبہ دیکھے گی کہ ہمت ٹوٹنے اور نفسیاتی طور پر کمزور پڑ جانے کے بالکل برعکس ان کا ارادہ کئی گنا مضبوط ہو گیا ہوگا، ان کی ہمت، ان کے حوصلے، ان کے عزم و استقامت پہاڑوں سے زیادہ اونچائی پر پہنچ چکا ہوگا، اور یہ خبریں آ بھی رہی ہیں جس طرح کہ وہ کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ جنازہ جب پہنچا ہے گھر پر دوحہ میں، جو حماس کا مکتب سیاسی تھا، بڑا آفس تھا، اسی میں ایک حصے میں وہ رہتے بھی تھے، تو وہاں ان کے خاندان کے مستورات جمع ہوئی، ان کی والدہ ماجدہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹیاں، بہنیں، چچی، پھوپھی، یہ جو مستورات کا جب مجمع ہوا تو بیٹی نے، آپ غور کریں، اسماعیل ہنیہ کی بیٹی نے اپنی ماں سے کہا، اپنی دادی سے کہا، سب سے پہلے دادی سے کہا کہ دادی مبارک ہو، آپ کی تمنا، آپ کے بیٹے کی تمنا پوری ہو۔ آپ بچپن سے سن رہی ہوں کہ آپ دعا مانگتی ہیں کہ اللہ مجھے شہید کی بیوی اور شہید کی ماں بنانا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ بیٹی تسلی دے رہی ہے دادی کو۔ کیا تاریخ میں یہ واقعات روزمرہ دیکھنے کو ملتے ہیں؟ میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم ایمان کی اس حقیقت کو ہم کروڑوں ہندی مسلمانوں میں سے شاید ہی 10-15 نے سمجھا ہوگا، اس لیے ہمارے لیے یہ چیزیں اجنبی ہیں، بالکل اجنبی ہیں۔ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لینے کو اور کرتا پاجامہ ٹوپی کو ولایت کا آخری درجہ سمجھتے ہیں، چاہے ہم دھوکے باز اور منافق ہوں۔ وہ لوگ اس مزاج کے لوگ نہیں ہیں، ان کے یہاں دوغلاپن نہیں ہے۔
وہ اگر دین سے دور ہیں تو ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ مکمل 100% داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پورا معاملہ ہوا ایران میں ہوا، بہت سارے لوگ ایران پر سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ایران سے خبر لیک ہوئی ہے، ان کے کمرے کی معلومات، رہائش گاہ کی معلومات، تو آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، مانتے ہیں، کہاں چوک ہوئی ہے؟ یہ کہ شبہات تو یقیناً ایسے موقع پر اٹھتے ہیں اور آپ شبہات کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ایک بہت بڑی شبہ کی وجہ یہ ہے کہ یہ حملہ قطر میں کیوں نہیں ہو سکا؟ وہی جاسوسی کے آلات، وہی اسپائنگ سافٹ ویئر اسرائیل وہاں بھی یوز کر سکتا تھا، اور وہ نقل و حرکت بھی کرتے تھے، ان کے یہاں روزانہ سینکڑوں مہمان بھی آتے تھے، تو وہ نشانہ قطر میں کیوں نہیں بنایا جا سکا؟ تو یہ شبہ کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ قطر کا دفاع توڑنا آسان نہیں تھا اور ایران کا دفاع توڑنا اتنا مشکل نہیں ان کو لگا۔ لیکن میں اس موقع پر آپ کے چینل کے ذریعے سے ملک اور پورے عالم میں جہاں بھی یہ سن رہے ہیں لوگ، میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں حماس کی ہی طرز عمل کو اپنائیں۔ حماس جتنا واقف تھا، وہاں کی قیادت جتنی واقف ہے ایران کی حقیقت سے، اتنا شاید ہم اور آپ واقف نہیں ہو سکتے۔ ان کے براہ راست سابقہ تھا ان کا، اور میری اس موضوع پر حماس کی چوٹی کی قیادت اور مرحوم اسماعیل ہنیہ سے بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا ایک موقف یہ رہا ہے کہ ہم مجبور کیے گئے ہیں اس بات پر کہ ہم ایران کی مدد قبول کریں۔ ہمیں سنی دنیا نے دھکیلا ہے ان کی طرف، ہمیں اکیلا چھوڑا ہے۔ اب ہمارے سامنے چوائس صرف یہ تھا اور یہ ہے کہ ہم گویا بغیر کسی مزاحمت کے سرنڈر کر دیں، یا دوسرا آپشن یہ تھا کہ ایران کی ہم مدد کو قبول کریں شرطوں کے ساتھ۔ اور میں اس کا گواہ ہوں، میرے اپنے ذرائع سے بھی میں اس بات سے واقف ہوں کہ اتنی بڑی امدادیں قبول کرنے کے باوجود ایران نے شیعیت کو قبول نہیں کی، حماس نے شیعیت کو قبول نہیں کی، جی، کسی ایک شیعہ عالم یا واعظ یا ذاکر یا مقرر کو اپنے یہاں نہیں آنے دیے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری ملاقات میں مجھے یہ بات انہوں نے بتائی تھی، غالباً یہ آخری ملاقات تھی یا آخری سے پہلی والی، کہ ایک بہت بڑے اسپتال کا پروجیکٹ اس ایران کی طرف سے ہمارے پاس آیا، جس کی ہمارے یہاں سخت ضرورت تھی۔ ہمارے پاس اسپتال وغیرہ سب چیزوں کی بہت کمی ہو گئی تھی، تو وہ ہم لوگوں نے اس کی منظوری دے دی کہ بہت اچھا آپ اس کو بنائیے، اور اس کے جو مینجمنٹ ہے وہ ہم خود کریں گے۔ انہوں نے ہم سے صرف اتنا کہا کہ اس کے اندر ایک ہم مسجد بنائیں گے، اور اس مسجد میں ایران سے جائے گا عالم و خطیب اور امام۔ تو ہم نے پورے پروجیکٹ کو مسترد کر دیا اس ایک شرط کی وجہ سے کہ نہیں، ہم آپ کے امام و خطیب کو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے خلفائے راشدین پر، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے، غیر محرف ہے، ہم خلافت راشدہ کے قائل ہیں، اور ہم عقائد کے لحاظ سے مضبوط اہل سنت والجماعت ہیں، لہذا اس سلسلے میں ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ تو اصولوں پر استقامت کے ساتھ انہوں نے امداد قبول کی، اور وہ کچھ اور نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، اور اگر ان کے پاس آپشن ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ترجیح دوسرے آپشنز کو دیتے۔ اب جہاں تک اس معاملے میں جو لوگ ایک دم سے بات کر رہے ہیں کہ ایران اس میں ملا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں حماس کا جو طرز تھا، محتاط اور معتدل اور متوازن، جو بات کہنے کی ہے وہ کہی جائے، جو نہ کہنے کی ہے وہ نہ کہی جائے، اور بہت ہی ہوشیاری، بیداری اور خود اعتمادی ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ ہم لوگوں کو بھی یہی طرز عمل اپنانا چاہیے۔ ایک نیریٹو یہ سامنے آ رہا ہے کہ ابھی چین کی ثالثی میں
حماس اور الفتح گروپ کے درمیان میٹنگ ہوئی ہے، مصالحت کی، اتحاد کی، اور دونوں ایک ہو رہے ہیں، اور جو چارٹر آف الائنس سامنے آیا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو کچھ لوگ اس زاویے سے سوچ رہے ہیں کہ ایران کو بھی برداشت نہیں ہے کہ حماس اور فتح ایک ہو جائے، اسرائیل کے لیے بھی یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ دونوں ایک ہو جائے، کیونکہ اب تک یا ان کے کہنے پر ہی دونوں میں انتشار ہوا تھا 2005 میں، اور غزہ الگ ہو گیا، حماس الگ، الفتح الگ، ایک جو ملک پہلے سے تقسیم تھا وہ مزید کئی حصوں میں بٹ گیا۔ تو چین کی طرف سے جو باضابطہ کوشش ہوئی، اور اسماعیل ہانیہ کی بھی لوگ تعریف کرتے رہے کہ انہوں نے لچک دکھایا اپنے رویے میں، ثالثی کے لیے تیار ہوئے، سیز فائر کے لیے بھی لگاتار کوشش کر رہے تھے۔ تو ان سب چیزوں کا کیا نتیجہ ہے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا اسرائیل نے، یا جو کچھ ہوا؟ دیکھیے، اسماعیل ہنیہ اس اعتبار سے بھی جینیس شخص تھے کہ اصولی موقف پر ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ وہ مختلف مکاتب فکر کے لیے ان کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ گفتگو کرنے کے سب سے اعلیٰ ماہر اور سفارتکاری کے شاندار تجربے کار شخص تھے۔ وہ اپنے موقف کو اپنے مخالفوں کے سامنے بھی بڑے نرم لہجے میں لیکن بہت مضبوط اور مدلل انداز سے رکھتے تھے، کسی سے ملاقات سے انکار نہیں کرتے تھے۔ آپ مصر کی سیسی حکومت کا رویہ دیکھیں، مصر کی سیسی حکومت سر سے پیر تک اس حماس کے خلاف ہے اور اسرائیل کی حامی ہے، اسرائیل کی حلیف ہے۔ اس کے باوجود جب ضرورت پڑتی تھی حماس کے قائدین اسماعیل ہنیہ کی قیادت میں قاہرہ کا دورہ کرتے تھے، مصری حکام سے رابطہ کرتے تھے، مصر کی ثالثی کو قبول کرتے تھے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے مصر کی ثالثی میں گفتگو ہوئی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان، تو جب وہ اسرائیل سے گفتگو کرتے تھے تو الفتح سے گفتگو کیوں نہیں کریں گے؟ ان کا ایک خاص لفظ بولتے تھے المصالحۃ الوطنیہ، کہ نیشنل جو انٹیگریشن ہے قومی سطح پر، فلسطین کی سطح پر جو ہمارے الگ الگ گروپ ہیں وہ سب متحد ہوں، اور متحد ہو کر فلسطین کی آزادی کی کوشش کریں اور دفاع کریں سرحدوں کا، اور مسجد اقصیٰ کی واپسی کی جدوجہد میں شریک ہوں، یا اس کی حفاظت اور دفاع کی کوششوں میں شریک ہوں۔ تو ایک بہترین ڈپلومیٹک رہنما بھی تھے، بہترین ڈپلومیٹ بھی تھے، اور مرد مومن تھے، حافظ قرآن تھے، تراویح میں پورا قرآن خود سناتے تھے۔ وہ بہت جامع شخصیت تھی، یعنی ویڈیو کچھ وائرل ہوئی ان کی تلاوت کی، کافی شاندار لب و لہجہ ہے ان کی تلاوت کا۔ قائد کو ہونا چاہیے دین اور دنیا کا جامع، ایک آخری درجے کی جامعیت کا دور حاضر میں وہ ایک نمونہ تھی۔ اچھا حضرت، ان کی موت کیسے ہوئی ہے؟ الگ الگ طرح کی خبریں آئی ہیں۔ شروع میں خبر آئی کہ میزائل کے ذریعے ان کو نشانہ بنایا گیا، کبھی خبر آئی کہ باہر سے میزائل آیا۔ ابھی نیو یارک ٹائمز کی آج رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا کہ 2 مہینہ پہلے سے وہاں بم نصب کر دیا گیا تھا، ریموٹ کنٹرول کا پورا سسٹم تھا، اور موساد کی پوری پلاننگ تھی، تیاری تھی۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے؟ نہیں، میں ابھی اس سلسلے میں میرے پاس بھی وہی خبریں ہیں جو آپ سب کے پاس ہیں۔ میرے پاس اور کوئی خبر ابھی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں کوئی یقین کے ساتھ بتا سکوں کہ جو آخری ٹیکنیک استعمال کی گئی وہ کیا تھی۔ اچھا، اس حادثے کا یا ان کی شہادت کا حماس کی لیڈرشپ پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ پچھلے 10 مہینہ سے تو لوگ ڈٹے رہے ہیں، تو اب کیا اثر ہوگا اگلے دنوں؟ جب شیخ احمد یاسین کا انتقال ہوا تھا تو ایک سوال دنیا میں دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا تھا، ہم آپ جیسے، اب کون؟ ان کو بھی اسی طرح میزائل سے مارا گیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالعزیز رنتیسی نے کمان سنبھالی۔ اس وقت سب نے کہا کہ سبحان اللہ، کوئی خلا نہیں پیدا ہوا قیادت میں، اور پھر بہت جلد، مشکل سے ان کو 1.5-2 سال کام کرنے کا موقع ملا یا اس سے بھی کم، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسماعیل ہنیہ آ گئے۔ تو انشاءاللہ تسلسل قائم رہے گا،
وہاں ایک پوری امت تیار ہے، افراد نہیں ہے، ایک امت تیار ہے. ایک قائد جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لیتا ہے. بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید قوت اور عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر اگلا قائد پچھلے قائد کے مقابلے میں اور زیادہ قابل قدر نظر آیا ہے. انشاءاللہ یہ تسلسل وہاں قائم رہے گا اور کوئی خلا قیادت کا ایک اس شخص کے جانے سے بھی وہاں نہیں پیدا ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ جب لگاتار یہ ریکارڈ رہا ہے قائدین کو مارنے کا، ان پر اٹیک کا، بانی شیخ احمد یاسین مارے گئے، تو جو حماس کے چیف ہیں ان کو باہر جانے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر ایران جیسے ملک میں جہاں کا جو دفاعی نظام ہے، جو سیکورٹی سسٹم ہے، ابھی بھی کافی ویک لگ رہا ہے. یہی پر آ کر ہم تقدیر الہی کو یاد کرتے ہیں کہ موت جس کی جہاں لکھی ہوتی ہے وہ وہاں پہنچ ہی جاتا ہے. جو خطرات، جن خطرات سے ہم اور آپ آگاہ ہیں، ان خطرات سے ہماری اور آپ کی بنسبت وہ لوگ بہت زیادہ واقف تھے. وہ براہ راست ان خطرات کا نشانہ تھے. لیکن امن پسندی، احسان مندی، ایران میں ایک نیا صدر اب زمان حکومت سنبھال رہا ہے، تو اس کی حلف برداری میں شرکت، اس تقریب میں شرکت، اس کو مبارکباد دینے میں شرکت، اس سے مستقبل میں تعلقات مستحکم رہیں گے، کوئی درار اس میں نہیں پڑے گی. اس قسم کے بلند مقاصد سوچ کر، بہت کچھ جانتے ہوئے بھی یہ لوگ خطرہ مول لیا کرتے تھے. اور بالآخر وقت آ گیا تھا تو دشمن کا حملہ کامیاب ہو گیا. وقت نہ آیا ہوتا تو دشمن کا حملہ ناکام رہا ہوتا. ہم لوگ جو الحمدللہ تقدیر الہی پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس طرح سوچا ہی نہیں کرتے کہ یہ نہ ہوا ہوتا، وہ ہوا ہوتا، انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا، انہوں نے یہ کیوں سوچ لیا. یہ سب کچھ نہیں، ہو گیا وہ جو مقدر تھا اور ہونا تھا. حدیث کا مضمون ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک. جو بھی تم کو حال پہنچتا ہے وہ پہنچ کر ہی رہتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچتا. اور جو تمہاری نصیب میں نہیں لکھا وہ تم پر نہیں پہنچے گا، چاہے پوری دنیا کی تمام انس و جن کی طاقتیں لگ جائیں. ہمیں ان مسائل پر صرف صحافیانہ نقطہ نظر سے سوچنے کے بجائے ایمانی نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے. جی بالکل. یہ آپ کی ایک تقریر کافی وائرل ہو رہی جو تعزیتی اجلاس میں آپ نے تقریر کی ہے اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کے بعد. آپ اپنی ملاقات کا اس میں ذکر کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جو دوحہ میں اجلاس ہوا تھا، جو کھڑے ہو گئے، اسٹیج پر آپ کو بلایا، میں چاہوں گا ذرا سا اس کی تفصیل بتائیں، کیسی تھی ملاقات ان سے؟ وہ اصل میں بے پناہ محبت کرتے تھے. میں الحمدللہ اس غلط فہمی میں نہیں ہوں، میں تو ان کے قدموں میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ. میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن عجیب معاملہ تھا کہ وہ بہت محبت کرتے تھے، بہت غیر معمولی احترام اور اعزاز کا معاملہ کرتے تھے. مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے قائد ہیں، آپ کو دیکھ کر شیخ احمد یاسین کی یاد آتی ہے، آپ ہمارے مربی ہیں، ہمیں نصیحتیں کیجیے. جب ترکی میں پہلی ملاقات ہوئی تھی ان سے تفصیلی، تو اس وقت اتفاق سے جمعہ کی نماز پڑھ گئی. اس کانفرنس کے منتظمین نے، وہ میری معذوری سے واقف نہیں تھے، یہ طے کر دیا کہ جمعہ کی نماز کی امامت اور خطبہ دونوں میں دوں گا. تو میں نے کہا میں تو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، میں تو امامت کر ہی نہیں سکتا. تو ان کا پھر آپ ہی مقرر کر دیجیے کسی کو جس کو آپ سمجھیں کہ وہ امامت کرے. تو ہمارے ساتھی مولانا مجیب الرحمن ندوی وہ میرے ساتھ تھے اور بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں وہ. تو میں نے طے کیا کہ وہ نماز پڑھا دیں گے اور ان کے بہت اصرار سے مجبور ہو کر میں خطبہ دے دوں گا. اتنے میں جب میں مسجد میں سنتیں پڑھ رہا تھا تو شیخ اسماعیل ہنیہ داخل ہوئے. وہ بھی میرے بغل میں کھڑے ہو گئے اور سنتیں پڑھنے کے بعد جب بیٹھے تو میں نے کہا دیکھیے امام المجاہدین اور امیر المومنین موجود ہوں تو میں خطبہ دوں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. آپ ہی کا خطبہ ہوگا اور آپ ہی نماز پڑھائیں گے. تو انہوں نے کہا میں تو کسی اور مسجد میں جا رہا تھا، راستے میں خبر ملی کہ یہاں پر آپ کا خطبہ ہے تو میں چھوڑ کر چلا آیا ہوں صرف آپ کے خطبے کی وجہ سے، لہذا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا کہ میں تو اس کو امیر کا حکم مان کر کھڑا ہو جاتا ہوں، ورنہ میری اوقات یہ نہیں ہے. تو نماز کے بعد، نماز کے فارغ ہو، نماز الحمدللہ مولانا مجیب صاحب نے بھی کہا، میں نے بھی ان سے گزارش کی کہ اب نماز تو کم سے کم آپ پڑھائی دیجیے. تو نماز انہوں نے پڑھائی. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ انشاءاللہ آپ کے خطبے کے بعد آج مجھے امید ہو گئی ہے کہ آپ مسجد اقصی آئیں گے اور وہاں ہم آپ کا خطبہ سنیں. یہ ان کی محبت بڑی جذبات تھے. ہم اللہ کرے کہ مرنے سے پہلے ایک بار مسجد اقصی حاضری نصیب ہو جائے. میں نے ان سے اس کے لیے بھی دعا کی، جب گزارش کی کہ بہت تمنا ہے میری کہ مسجد اقصی حاضری ہو. انہوں نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ تب آئیں جب یہودی تسلط سے، وہ ناپاک تسلط سے وہ زمین پاک ہو چکی ہو، تب آپ آئیں. اس کے بعد پھر ہر ملاقات میں انہوں نے بڑے تعلق کا اظہار کیا. الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین نے کہ جو کانفرنس بلائی تھی بین الاقوامی علماء کی، تو میں اس کے کھلے اجلاس میں شرکت کے لیے جب پہنچا تو صف اول میں مجھے بٹھا دیا گیا. چند منٹ کے بعد یہ دونوں قائدین آئے، خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ. تو سب لوگ کھڑے ہو کر مل رہے تھے. میں نے بھی استقبال کیا. بہت دیر تک معانقہ کرتے رہے، ہاتھ چومتے رہے، بہت محبتوں کا اظہار کیا. کتنی بیماری کے باوجود آپ آ گئے. اس کے بعد میں اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. وہ جب اسٹیج پر جا کے بیٹھے تو انہوں نے فوراً منتظمین سے کہا کہ شیخ کو اسٹیج پر لائیے. میں نے معذرت کی. جب منتظمین آئے میں نے کہا نہیں، میں بالکل وہاں پر نہیں بیٹھوں گا، یہیں بیٹھا ہوں، بہت اچھا ہے، پہلی لائن میں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے اسماعیل ہنیہ سے کہا کہ شیخ معذرت کر رہے ہیں. تو وہ خود اٹھ گئے اور میری طرف بڑھنے لگے. تو میں گھبرا کر اٹھ گیا خود ہی. ان کا نہیں، آپ وہاں پہ ادھر آئیے، آپ کی جگہ وہ ہے. میں ایک عطر لے گیا تھا یہاں سے ان دونوں قائدین کے لیے، عطر کا تحفہ. تو میں نے وہ دونوں کو پیش کیا وہیں اسی اسٹیج پر. تو میں نے انہوں نے بہت شکریہ کے ساتھ قبول کیا. پھر میں اپنی کرسی پر آ کے جب بیٹھ گیا تو پھر وہ خود چل کر میرے پاس آئے اور اپنی جیب سے جو اپنی استعمال شدہ عطر کی شیشی تھی وہ انہوں نے مجھے پیش کی. اس وقت بھی وہ میری جیب میں ہے. تو عجیب محبت تھی. میں اس کو وسیلہ نجات سمجھتا ہوں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح. دونوں کون؟ ایک تو اسماعیل ہانیہ، دوسرے خالد مشعل. خالد مشعل صاحب. جو غالباً نائب ابھی تو عارضی طور پر بنائے گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہی کے ہاتھ میں اب یہ پوزیشن آئے گی. اسماعیل ہنیہ سے پہلے بھی تو خالد مشعل ہی یہ ذمہ داری سنبھال رہے تھے. پہلے وہی تھے. خالد مشعل کیسے ہیں؟ کس طرح اس ذمہ داری کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ بالکل ایک ہے دونوں، بالکل ایک ہے. یہاں ایک ذہین، یہاں ایک بصیرت اور فراست کے حامل، تقوی اور ایمان کا نور ان کی پیشانیوں سے جھلکتا ہوا. ہمت العظیمت میں کہنا مشکل ہے کہ کون آگے کون پیچھے. انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی. ہم لوگ ترقی ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. انڈیا کے مسلمانوں کو لے کر کبھی بات چیت ہوئی؟ کبھی انہوں نے شکوہ کیا کہ انڈیا سے کوئی سپورٹ نہیں ملتا، اس طرح کا کچھ؟ وہ عجیب مزاج تھا ان لوگوں کا. وہ تو شکوہ امریکہ کبھی نہیں کرتے تھے، لیکن کوئی منفی بات ہی ان سے سننا مشکل تھا. وہ بالکل نگیٹو مزاج کے لوگ نہیں تھے. جو حمایت کرتے بہت شکریہ، جو نہیں کرے کوئی بات نہیں، فصبر جمیل. کوئی شکوہ شکایت کرنا کچھ وہ، بلکہ وہ اپنے ساتھ انڈیا کے رویے کے بجائے انڈیا کے اندر جو کمزور طبقات ہیں ان کا حال پوچھتے تھے. مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، دوسرے کمزور طبقات کا. میں خاص طور پر ان کو بتاتا تھا کہ صرف مسلمان مظلوم نہیں ہیں انڈیا میں. اس بات کو بہت غور سے سنتے تھے اور کہتے تھے ہماری معلومات کمزور ہیں، آپ ہم کو. تو ہم نے ایک کتابچہ لکھوایا باقاعدہ یہاں کے حالات پر، ایک پورا وہ ان کو ان کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ یہاں کی زمینی صورتحال یہ ہے کہ صرف مسلمان مظلوم نہیں ہیں، اور طبقات کو دبا کر رکھنا ہے اور ان کو پولیٹیکلی ہندو رکھنا ہے، اس لیے مسلمان مظلوم ہیں. مسلمان تو دراصل دوسروں کے لیے بلی کا بکرا بن رہے ہیں. ان کو چونکہ سیاسی طور پر ہندو بنا کے رکھنا ہے، ان 80% بھارت کے رہنے والوں کو جو مذہبی طور پر ہندو نہیں ہیں،
اب ان کو ہندو بنائے رکھنے کا طریقہ اس کے سوا کیا ہے کہ مسلمانوں سے ان کو لڑایا جاتا رہے وقتاً فوقتاً، اس طرح وہ بیچارے ہندو بنے رہتے ہیں۔ اس بات کو وہ بہت اہمیت سے کہتے تھے، یہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے درمیان آپ کے لیکچر ہوں اور یہ معلومات ہمارے لوگوں میں منتقل ہوں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہاں 85% لوگ کٹر ہندو ہیں اور تھوڑے سے مسلمان ہیں۔ آپ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ انڈیا میں یا ہمارے اداروں میں مسئلہ فلسطین کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، اس پر گفتگو نہیں کی جاتی، اس کو پڑھایا نہیں جاتا۔ کیا ہے فلسطین کی اہمیت اور کیوں توجہ دینی چاہیے اس موضوع کو؟ یعنی اسلام کا جو نشت ثانیہ ہوگا پوری دنیا میں، جو دوبارہ انصاف قائم ہوگا، وہ مسجد المقدس سے ہی ہوگا۔ اتنی اہمیت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کے سفر میں لے جایا گیا تو پہلے بیت المقدس کیوں لے جایا گیا؟ کہ وہاں کوئی ایئرپورٹ تھا عرش الہی پر جانے کے لیے، اور پھر واپسی میں پھر آپ کو وہاں لایا گیا اور سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی آپ نے۔ تو بیت المقدس کوئی ایسی جگہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس راز کو کھولا ہے کہ آسمان سے زمین پر جو فیصلے اترتے ہیں ورلڈ آرڈر کے سلسلے میں، نظم عالم کے سلسلے میں، وہ پہلے بیت المقدس میں نافذ ہوتے ہیں، پھر وہاں سے دنیا میں پھیلتے ہیں۔ تو یہ بار بار تاریخ میں ہو چکا ہے۔ جب اسلام کا غلبہ ہوا ہے، جب مسلمان راہ راست پر آئے ہیں، تو مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے۔ بیت المقدس میں امن و انصاف کا غلبہ ہوا ہے۔ جب مسلمانوں نے راہ حق چھوڑی ہے اور دنیا پرستی میں لگ گئے تو مسجد اقصی چھن گئی، کئی سو سال تک صلیبیوں کے ہاتھ میں رہی۔ پھر دوبارہ جب مسلمانوں کے اندر رجوع اللہ پیدا ہوا اور ان میں صلاح الدین اور نور الدین جیسے لوگ پیدا ہو گئے تو پھر اللہ نے مسجد اقصی کو واپس کیا۔ اب اس دور میں بھی پھر یہ بات بالکل یقینی ہے کہ نظام عدل کا قیام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے ذریعے سے پہلے بیت المقدس میں ہوگا اور وہاں سے پھیلے گا پوری دنیا میں۔ تو یہ بڑی غیر معمولی اسٹریٹجک اہمیتیں ہیں بیت المقدس کی، روحانی اعتبار سے بھی اور ظاہری سیاسی اور دفاعی ہر اعتبار سے بھی۔ اس لیے اس کا تقاضا ہے کہ اس کی اہمیت سے ہمارے نوجوان علماء واقف ہوں۔ یہ میرا احساس ہے کہ جتنی توجہ ادھر ہونی چاہیے ہمارے اکثر مدارس میں شاید نہیں ہو رہی ہے، اور سیاسی اعتبار سے زیادہ، جیسا کہ آپ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو ورلڈ آرڈر ہے، جو نظام عالم ہے، پہلے وہی ہوتا ہے۔ تاریخی جو حوالے دی آپ نے اس میں بھی کہیں نہ کہیں سچائی ہے۔ تو بہت شکریہ۔ ہم بات چیت کر رہے تھے فلسطین کے حالات پر، حماس کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر اور کیا کچھ اس کے اثرات دنیا پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات چیت کی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی گفتگو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے میری باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔